حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ حضور فرمانے لگے، عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ جو دل کرتا ہے عائشہ آج مانگ لو۔ اب کسی سے کوئی چیز اس طرح کی کسی کو آفر دی جائے، یار جو تیرا دل کرتا ہے مانگ لے، اور پتہ بھی ہو جو کہہ رہا ہے وہ دے بھی سکتا ہے، جو مانگا جائے وہ دے گا، تو پھر بندہ تو سوچتا ہے یار کوئی بڑی چیز ہی مانگنی چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ مانگو، جو دل کرتا ہے مانگ لو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگیں تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب چونکہ آفر بہت بڑی تھی، عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ کیا میں اپنے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کر لوں؟ اب وہ بھی جانتی تھیں کہ حضور کے جو سب سے قریبی دوست ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوست ہوتا ہی وہ ہے جو دوست کی رگ رگ سے واقف ہوتا ہے، جو دوست کے رازوں سے بھی واقف ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ نہ کر لوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عائشہ چلو تم کر لو، مشورہ کر لو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں، عرض کی کہ بابا جان، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت بڑا ہی جوش میں ہے۔ حضور نے فرمایا ہے، عائشہ جو تمہارا دل کرتا ہے مانگ لو۔ تو آپ تو ان کے سب سے زیادہ قریبی دوست ہیں، آپ ہی مجھے مشورہ دیں، مجھے بتائیں مجھے کیا مانگنا چاہیے۔ اب دوست کی رگ رگ سے واقف ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو چیز مانگی کمال ہی کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ عائشہ تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں تھے، جب آپ کے اور رب کے سوا کوئی بھی نہ تھا، جب آپ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں تھے، اس درمیان جو راز کی باتیں ہوئیں ان میں سے ایک راز کی بات ہمیں بتا دیجئے۔ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہی سوال لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ بتاؤ مشورہ کر لیا؟ عرض کرنے لگیں، جی حضور مشورہ کر لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ کیا مشورہ کر کے آئی ہو؟ کیا مانگتی ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں تھے، اس درمیان جو آپ کے اور رب کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئیں ان میں سے ایک راز کی بات بتا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کا سوال سن کر مسکرانے لگ گئے، شاید اسی لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ تو دیکھو کہ سوچ آپ کی کیا، سوال بھی پوچھا تو کیا پوچھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، اور شاید اس لیے بھی کہ پوچھ جو راز لیا ہے، اگر راز بتا دیتا ہوں تو پھر وہ راز نہیں رہتا، لیکن وعدہ بھی کیا ہوا ہے جو مانگو گے دیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اے عائشہ، معراج کی رات خاص باتوں میں سے، راز کی باتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راز کی بات یہ بھی کی تھی کہ اے محبوب، آپ کی امت میں سے جو شخص کسی دوسرے شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا تو مجھ پر لازم ہے کہ میں قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے اس کی بخشش فرما دوں گا، بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی خوش ہیں کہ یار بخشش کا بہانہ ہاتھ لگ گیا ہے، بخشش کا بہانہ مل گیا ہے۔ آپ بھاگیں، دوڑتے اپنے والد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچی، جا کے عرض کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ راز کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر، اب چاہیے یہ تھا، اتنی بڑی بات تھی، سن کے ہنسنے لگ جاتے، مسکرانے لگ جاتے، خوش ہوتے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ زور و گدار رونے لگ گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابا جان کیا معاملہ ہے؟ بخشش کا اتنا بڑا بہانہ ہاتھ لگا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اور بہت ہی زیادہ خوش ہونا چاہیے، تو آپ رونے کیوں لگ گئے ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی شخص کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اس پر جنت واجب ہے۔ تو میں یہ بات سوچ کر خوف زدہ ہو گیا ہوں، یہ بات سوچ کر رونے لگ گیا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کا جڑا ہوا دل توڑ دے گا تو اس پر تو جہنم کا عذاب واجب کر دیا جائے گا، اس پر تو جہنم بھی واجب کر دی جائے گی۔ آج اگر ہم معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانے بیٹھے ہیں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم ذرا سی بات پر لوگوں کے دل نہیں توڑ دیتے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن اپنی منوانے کے لیے ہم لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں۔ اور زیادہ یہاں پہ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ غور کریں کہ جب اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں بڑی محفل میں، ذرا سی بات سے اپنے کسی دوست کو بے عزت نہیں کر دیتے۔ آج کے دور میں ذرا سی بات میں اپنے دوستوں کو جگت لگا کر اس کو بے عزت نہیں کرنے لگ جاتے، اس کا دل نہیں توڑ دیتے۔ تو اس فرمان پر بھی غور کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی جنت کو واجب کر دے گا۔